الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج ہماری 31 یعنی 31 نمبر کلاس ہے، اور آج کی آیات مبارکہ صرف 4 ہیں، اور 4 ہی تقریباً عائلی اور خاندانی زندگی سے متعلق احکامات ہیں جو ہم پڑھیں گے۔ تو آج کی آیات مبارکہ کی تلاوت کی سعادت حاصل کریں گے حافظ رضا احمد صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فلا تعزلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير۔ ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم۔ صدق اللہ العظیم۔ آمین، جزاک اللہ۔ ہم نے پچھلی سے پچھلی جو ہماری کلاس تھی اس میں میں نے آپ کے گوش گزار کیا تھا کہ یہ جو 4 مسلسل رکوع ہیں، ان 4 رکوعوں میں تقریباً 14 آیات مبارکہ ہیں، لیکن یہ 14 آیات انسانی، خاندانی اور عائلی معاشرتی زندگی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہیں۔ آج ہم جب معاشرے پہ نظر دوڑاتے ہیں تو ہمارے لیے بڑے مسائل ہیں۔ خاندان پڑھے لکھے ہوں یا ان پڑھ ہوں، دولہا دلہن، تو بڑے مسائل ہیں، بڑی مس انڈرسٹینڈنگز ہیں، جن کی وجہ سے اولاد کے اوپر بڑا نیگیٹو اثر پڑتا ہے۔ میاں بیوی تو جدا ہو جاتے ہیں، خواہ طلاق کی شکل میں ہوں خواہ خلع کی شکل میں،
تو بڑے احسن انداز میں 14 آیات اور 4 رکوع کے اندر یہ اللہ رب العزت نے خاندانی نظام کو بڑے کمال انداز میں بیان فرمایا ہے۔ بلکہ آپ یوں سمجھیں کہ یہ 14 آیات ہر شادی شدہ جوڑے کو شادی سے پہلے یاد کروا دی جائیں۔ ان کے اندر حق مار کے مسائل ہیں۔ منگنی کا لفظ آج آپ دیکھیں گے کہ منگنی جو ہے اسلام اس کے لیے کون سا لفظ استعمال کرتا ہے، اور پھر دولہا دلہن کا انتخاب، خدا نخواستہ مس انڈرسٹینڈنگ ہو تو ان کی جدائی، اور جدائی میں اگر کوئی اولاد آ جائے چھوٹی، دودھ پیتا بچہ بچی، اس کا ذمہ جو ہے وہ کس کا ہوگا۔ یہ ساری باتیں آج کی صرف 4 آیات میں اور بڑی طویل قرآن کی عبارت کے اندر موجود ہیں۔ آپ دیکھیے گا، ذرا ساتھ ساتھ باتیں چلتی رہیں گی۔ ایک بات آج کی آیت کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ذہن میں رکھ لیں، ہم نے گزشتہ اور گزشتہ سے پیوستہ کلاس میں پڑھا تھا کہ طلاق جو ہے اس کی 3 اقسام ہیں۔ ایک طلاق رجعی ہے، جب میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے پاس واپس آ سکتے ہیں، کسی نکاح کی، کسی حق مار کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری طلاق ہے طلاق بائن، جب وہ عورت اپنے سابقہ شوہر کے نکاح سے نکل جاتی ہے، لیکن وہ اپنے سابقہ شوہر کے پاس نکاح کر کے اور حق مار متعین کر کے بغیر کسی وہ حلالہ کے چکر میں پڑے کہ پھر بھی اپنے شوہر کے پاس واپس آ جاتی ہے۔ تو یہ طلاق رجعی اور بائن، اور ان دونوں کو بعض اوقات رجعی کہہ دیتے ہیں کیونکہ دونوں میں وہ عورت اپنے سابقہ شوہر کے پاس آ سکتی ہے، لیکن جب تیسری طلاق ہو جاتی ہے تو پھر یہ رجعی نہیں رہتی، پھر یہ مغلظہ ہو جاتی ہے، اور ایسی عورت بائن ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے سابقہ شوہر کے پاس نہیں آ سکتی۔ آج کی آیات مبارکہ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی مرد اپنی عورت کو طلاق رجعی دے دے، ایک دے دے اور عدت کے اندر رجوع نہ کرے، یا 2 دے دے اور وہ اس کے نکاح سے نکل جائے، تو اب اگر دونوں عدت کے دوران پھر ایک دوسرے کے قریب آنے کا سوچتے ہیں تو اللہ گھر والوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ تم ان کے درمیان آڑ نہ بنو۔ اگر یہ دونوں راضی ہو گئے ہیں طلاق رجعی دینے کے بعد بھی ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے پہ، تو ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے دو۔ اور یہ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ واعظ ہے تمہارے لیے، اس واعظ پہ عمل وہی کرے گا جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ اب ذرا آیت کو آپ پڑھیں گے تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، واو اور اذا، جب، یہ ظرف زمان ہے، ایڈورب آف ٹائم ہے۔ طلقتم، جب تم طلاق دے دو، النساء، عورتوں کو، تو یہاں ترجمے کے اندر ہی بٹوین دا لائن وہ ایک چھوٹا سا لفظ ہم نے آسانی کے لیے لکھ دیا ہے، یعنی تم کون سی طلاق دے دو؟ رجعی طلاق دے دو۔ تو فبلغن اجلہن، فا پس یا پھر بلغنا، وہ جو عورتیں ہیں وہ پہنچ جائیں یا پوری کر لیں، مکمل کر لیں، اجلہن، اپنی عدت کو، وہ مقررہ وقت جس میں عورت اگلے شوہر کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی، وہ اس عورت کے لیے جس کو طلاق دی گئی ہے وہ اس کے لیے تقریباً 3 پریسکرائب پیریڈز ہیں، اس کے وہ 3 مینسز کے ایام ہیں جو گزر جائیں، جو راؤنڈ اباؤٹ 90 ڈیز کے اوپر مشتمل ہوتے ہیں۔ جب وہ مکمل کر لیں اپنی عدت، فلا تعدلوہن، فا تو یا پس، لا تعدلو، نہ روکو، ہن، انہیں، اگر وہ اپنی عدت پوری کر لیں اور انہیں شوہر دے چکا ہے طلاق رجعی، تو انہیں تم نہ روکو، ان ینکحن ازواجہن، ان کہ ینکحن، کہ وہ نکاح کریں، ازواجہن، اپنے خاوندوں سے، یعنی طلاق رجعی تھی، وہ ایک کی شکل میں تھی تو بھی عدت کے دوران ابھی رجوع ہو سکتا تھا، وہ 2 بھی تھیں تو بھی اس کے نکاح اور حق مار کے ذریعے واپس آ سکتی تھی اپنے شوہر کے پاس۔ تو اگر وہ نکاح کریں اپنے خاوندوں کے ساتھ تو تم اس میں رکاوٹ نہ بنو۔ اذا ترادوا بینہم بالمعروف، اذا جب ترادوا وہ راضی ہو جائیں، بینہم آپس میں، بالمعروف دستور کے مطابق، وہ دستور وہ ہے جو اللہ نے پیش کیا ہے کہ تم رجعی میں ہو تو دونوں صورتوں میں واپس آ سکتے ہو۔ ذالک یوعظ بہ، ذالک یہ جو الفاظ کہے گئے ہیں، یوعظ یہ نصیحت کی جاتی ہے، واعظ کیا جا رہا ہے، بہی اس کے ساتھ، من اس کو جو کانا ہو، منکم تم میں سے، یومنو ایمان رکھتا، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر
اور آخرت کے دن پر۔ پتہ چلا یہ جو زندگی ہے، اس زندگی میں اللہ رسول کا خیال رکھنے سے ہی یہ انسان وعظ قبول کر سکتا ہے، ورنہ جو اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہی نہ ہو، وہ یا تو پھر لبرل تو بڑی تھوڑی سی اصلاح ہے، وہ اب سیکولر بھی نہیں ہے، وہ تو ملحد ہے جو اللہ رسول کی بات ہی نہیں مانتا۔ یہ احکامات ان کے لیے ہیں جو اللہ رسول کی بات مانتے ہیں۔ ذالکم ازکا لکم واطہر، کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا یا کہیں معاشرے میں نکلیں تو پتہ چلے گا کہ میاں بیوی دونوں راضی ہوتے ہیں، لیکن جو مڈل مینز ہوتے ہیں فیملی کے، وہ اپنی انا اور ضد میں جو ہے ان دونوں کو خوشحال زندگی بسر نہیں کرنے دیتے۔ تو اللہ فرما رہے تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ اگر وہ عدت پوری کر لیتی ہیں اور اپنے خامدوں کے پاس آ جاتی ہیں تو یہ ذالک ازکا لکم، ذالک یہ جو معاملہ پورا ہے اللہ کا دیا ہوا نظام، ازکا یہ زیادہ ستھرا ہے۔ یہ ازکا جو ہے اسی سے نکلا ہے لفظ زکوٰۃ، تو اس کا معنی بھی ستھرا ہونا ہے۔ انسان جب 2.5% دے دیتا ہے تو 97.5 اس کا ستھرا ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے راستے میں جانے سے باقی مال جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ ازکا لکم یہ تمہارے لیے بڑا ستھرا ہے، واطہر اور بڑا پاکیزہ طریقہ یہی ہے۔ کہیں تو زندگی گزارنی تھی، کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی، کوئی ایک کا طلاق کا لفظ نکل گیا، تو رجوع کا اگر اختیار ہے تو بیوی اپنے خاوند کے پاس واپس آ جائے، یہ تمہارے لیے بڑا ستھرا کام ہے اور نہایت ہی پاکیزہ کام ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ کے حکم کو فالو کرنے کے بعد اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ اس چیز کو جانتا ہے جس کو تم نہیں جانتے ہو۔ ممکن ہے کوئی بہتری کی صورت جو ہے وہ نکل آئے، مثلا ایک شوہر نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دی، وہ عدت کے دوران اس نے بڑے جو ہے وہ دھوکے کھائے، اس نے سخت رویے برداشت کیے جن لوگوں کے اوپر اس کو بھروسہ تھا، بہنوں کے اوپر، بھائیوں کے اوپر، والدین کے اوپر، کہ جی میں تو اپنے بہن بھائیوں کے پاس چلی جاؤں گی، میرے شوہر نے مجھے چھوڑ بھی دیا تو، لیکن ان کی حقیقت کھل گئی، وہ 90 دن جو اس نے عدت گزاری راؤنڈ اباؤٹ، تو یہ اللہ جان رہا تھا۔ اب اگر وہ واپسی ہو گئی ہے تو اب اس کو جو ہے وہ مت آ گئی ہے، اب آگے اس کو امید ہے کہ ڈی ٹریک ہونے کا وہ خود نہیں سوچے گی۔ یہاں ایک ضمناً مسئلہ اور ذہن میں پیدا ہوتا تھا کہ اگر وہ واپس نہیں آتی عورت اور وہ جدا ہو جاتی ہے اور درمیان میں کوئی اولاد ہے چھوٹی جو دودھ پیتی ہے، بچی یا بچہ، اس کا کیا بنے گا؟ تو دیکھیں قرآن نے سارے مسائل کو جو انسانی ذہن میں سوالوں کی شکل میں اٹھ سکتے تھے ان کو آہستہ آہستہ حل کیا ہے، ساتھ ہی ان ماؤں کا آ گیا جنہوں نے دودھ پلانا ہے۔ تو یہ بات نوٹ کر لیں کہ اگر خاوند جو ہے وہ خوشحال نہیں ہے اور جو اس کی بیوی ہے اللہ نے ان کو اولاد دے دی ہے، تو دودھ پلانا عورت کے اوپر واجب ہے اور لازم ہے، کیونکہ شوہر کسی اور سے نہیں پلا سکتا۔ ہاں عورت کو کوئی اگر مرض ہے یا میاں بیوی دونوں میوچل انڈرسٹینڈنگ سے کہتے ہیں کہ ہم دودھ جو ہے وہ کسی اور عورت سے پلوائیں گے اور خاوند جو ہے وہ اس کی پیمنٹ کر دے گا، تو پھر عورت کے اوپر واجب نہیں ہے، کیونکہ یا تو عورت بیمار تھی تو ڈاکٹر نے مشورہ دے دیا، یا پھر جو مرد ہے وہ طاقت نہیں رکھتا تھا اس کی اور اب رکھ رہا ہے، تو کوئی بات نہیں، یہ باہر سے دودھ پلا لیں۔ لیکن ابتداءً فطرتی نظام یہ ہے کہ ماں ہی اپنے بچے کو دودھ پلائے، اور عربوں میں بھی یہی رواج تھا۔ آقا دو جہاں کی جب پیدائش ہوئی تو کون لے گئیں آپ کو؟ حضرت حلیمہ سعدیہ۔ ویسے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی جو ہے والدہ محترمہ ہیں انہوں نے بھی دودھ پلایا ابتدائی چند دن، پھر جو وہ تھیں حضرت سویبہ جن کو ابو لہب نے آزاد کیا تھا چند دن، انہوں نے بھی پلایا، حضرت ام فروہ ایک اور شخصیت ہیں انہوں نے بھی پلایا، پھر حضرت حلیمہ سعدیہ نے پلایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 5-6 وہ تھیں خواتین جنہوں نے جو ہے وہ دودھ پلایا۔ تو والوالدات یردینا، وہ رسم تو تھی کہ اور جگہوں پہ چلے گئے وہاں دودھ پلوا لیا، لیکن اللہ رب العزت نے کمال طریقے سے اس چیز کو بیان فرما دیے۔ اب دودھ پلانے کی مدت کتنی ہے؟ 2 سال۔ اگر کوئی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے 2 سال پلانا چاہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر میاں بیوی کہتے ہیں کہ جی کونی 1.5 سال ہی کافی ہے تو پھر 1.5 سال بھی پلا سکتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ جو والوالدات اولاد کاملین، واو کا معنی جی، اور الوالدات مائیں یردینا دودھ پلائیں، اسی لیے اس مسئلے کو مسئلہ رضاعت کہتے ہیں، یعنی دودھ پلانا۔ مائیں دودھ پلائیں اولادہن، اپنی اولاد کو، حولین، حول کہتے ہیں 1 سال کو، اور اس کا جو ڈیول اور تثنیہ ہے وہ حولان تھا، لیکن یہاں گرامیٹیکلی وہ حولین بن گیا کیونکہ حالت نسبی میں آ گیا۔ حولین کاملین، وہ کتنے سال پلائے جی؟ پورے 2 سال پلائے، لیکن کون؟ لمن اراد ان یتم الرضاع، یہ حکم اس کے لیے ہے، لام کا معنی کے لیے، من کا معنی جو، ارادہ
ارادہ کرے یا چاہے ان یتم پوری کرے الرضاع دودھ پلانے کی مدت، یہ اس کے لیے ہے جو پورا دودھ پلانا چاہے۔ یتمہ کا اردو ترجمہ جو ہے وہ اور بھی بہتر ہو سکتا ہے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں تمام کرنا، فلاں نے فلاں کا کام تمام کر دیا۔ تمام کرنا کا معنی ہے کمپلیٹ کرنا۔ یہ اس کے لیے ہے جو ارادہ رکھے کہ وہ تمام کرے گا دودھ پلانے کی مدت، یعنی پوری جو ہے وہ پلائے گا۔ یہاں پر ایک اخلاقی پہلو، قانونی پہلو یہ ہو گیا کہ مائیں ہی اپنے بچوں کو کیا پلائیں گی؟ دودھ پلائیں گی۔ کو مرض ہے، کو بیماری پریشانی ہے تو پھر نہ پلائیں، ادروائز ان کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنی اولادوں کو دودھ پلائیں۔ اچھا پھر پلائیں کتنا؟ 2 سال تک۔ ایک درمیان میں اخلاقی پہلو بھی ہے۔ وہ اخلاقی پہلو کیا ہے کہ جتنا عرصہ شوہر جو ہے وہ اس کے بیٹے کو اس کی بیوی یعنی اس بچے کی ماں دودھ پلاتی رہے گی تو اس کا پورا کھانے پینے کا انتظام اور اس کے جو لباس کا انتظام ہے وہ شوہر کے ذمہ رہے گا۔ اگر تو اس کے نکاح میں ہے تو ویسے ہی اس کے ذمہ ہے، لیکن اگر جدائی ہو گئی ان کے درمیان تو پھر جتنا عرصہ بچہ دودھ پیے گا ٹوٹلی خرچہ بچے اور ماں کا کس کے ذمہ ہوگا؟ اس کے سابقہ شوہر کے ذمہ ہوگا۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ واو کا معنی اور علا کا معنی، اس کا معنی پر ہے لیکن اس کا معنی مفہومی ترجمہ جو ہے وہ لازم ہونا ہے۔ مولود کہتے ہیں بچے کو، جیسے ہم کہتے ہیں نو مولود، نیو بارن بیبی کو نو مولود کہا جاتا ہے۔ تو ساتھ لہو آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی جس کا وہ بچہ ہے، المولود لہو، وہ آدمی جس کا وہ بچہ ہے اس کے اوپر لازم ہے رزقہن، ان عورتوں، یعنی یہ جنرلی مفہوم بیان کیا جا رہا ہے کہ جس کا بچہ ہے اس کی ماں کا یعنی اس کی بیوی کا جو کھانا پینا ہے وہ بھی اس کے ذمہ ہے۔ وَكِسْوَتُهُنَّ، اور ان کا جو پہننا پہنانا ہے وہ سارا بھی، اور وہ کتنا ہو جی؟ بالمعروف، دستور کے مطابق۔ کسی پنڈ دیہات میں یا شہر کی کسی سوسائٹی میں جو نظام چل رہا ہے وہ اسی نظام کے اوپر ہی اس کا خرچہ پے کرے۔ اب کچھ سوسائٹیز اور کچھ فیملیز ایسی ہوتی ہیں جو بڑی ایوریج زندگی گزار رہی ہوتی ہیں، تو کچھ ایسی ہیں جو بہت ہائی فائی ہوتی ہیں، تو یہاں کہا جا رہا ہے بالمعروف، جو تمہارے خاندانوں میں یہ نظام چل رہا ہوتا ہے کھانے پینے کا، کپڑے لباس کا، اسی کے مطابق ساری پیمنٹ کون کرے گا؟ شوہر کرے گا۔ لا تکلف نفس الا وسعها، یہاں ایک اور اخلاقی اصول بیان کرنے سے پہلے ایک اور یونیورسل ایک ٹروتھ پیش کیا گیا اللہ کی طرف سے۔ لا تکلف، نہیں تکلیف دی جاتی، نفس، کسی کو بھی، الا وسعها، مگر اتنی جتنی اس کے اندر کیپیسٹی ہے۔ رب نے جتنا اس کا سٹرکچر اور نظام رکھا ہے اس سے زیادہ اللہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا اور آزمائش میں بھی مبتلا نہیں کرتا۔ یہاں بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر میاں بیوی میں سلوک نہیں رہا اور وہ جدا ہو گئے ہیں تو یہ 3 جو انسانی شخصیتیں ہمارے سامنے ہیں، شوہر کی، بیوی کی اور بچے کی، ان تینوں میں تینوں کو ضرر نہیں ہونا چاہیے، تینوں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اور تکلیف ضروری نہیں کہ مارنے سے، پیٹنے سے یا چوٹ لگنے سے ہوتی ہے، جو تکلیف ہے وہ احساس کی بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ یعنی بچے کی وجہ سے ماں کو بلیک میل نہ کیا جائے اور بچے کی وجہ سے باپ کو بلیک میل نہ کیا جائے، یا ایک دوسرے کی جو بلیک میلنگ ہے وہ اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ مان و لفظ آج عدالتوں میں دیکھتے ہیں تو لوگ رو رہے ہوتے ہیں، بچوں سے مائیں ملنے آتی ہیں، باپ ملنے آتے ہیں، تو وہ تھوڑا سا جو شارٹ ٹائم ہوتا ہے اس کے لیے بڑی کوفت ہوتی ہے اور احساس کرتے ہوئے بڑی انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت اسی چیز کو دور فرما رہا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لا تضار والدۃ بولدہا، لا کا معنی نہ، تضار یہ ایکٹیو نہیں بلکہ پیسیو ہے، یہ جو ہے یہ معروف فعل نہیں ہے بلکہ مجہول فعل ہے۔ لا تضار، نہ نقصان پہنچایا جائے، والدۃ، ماں کو نقصان نہ پہنچایا جائے، بے ولدہا، اس کے بچے کے سبب، یعنی وہ کیفیت آپ سمجھ گئے نا، عدالتوں سے باہر دودھ پلانے کی، بچوں کو ماں اور باپ سے ملنے ملانے میں نقصان نہ پہنچایا جائے ماں کو اس کے بچے کے سبب۔ ولا مولود لہ بولدہ، یہ ہے مرد کا بھی اتنا ہی حق ہے احساس کرتے ہوئے کہ مرد کو بھی تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ واو کا معنی اور لا نہ، مولود، مولود کا معنی بچہ، مولود لہ
جس کا وہ بچہ ہے نہ اس کو تکلیف دی جائے، یعنی باپ کو، بے والدہ ہی، اس کے بچے کے سبب، یعنی باپ کے بھی اتنے احساسات ہیں اپنے بچے کے حوالے سے جتنے ماں کے احساسات ہیں۔ تو یہاں ماں اور باپ دونوں کی جو فیلنگز ہیں ان کی ترجمانی کی گئی ہے کہ بچے کی وجہ سے نہ تو ماں کو تکلیف دی جائے اور نہ ہی بچے کی وجہ سے باپ کو تکلیف دی جائے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو دودھ پلانے کا معاملہ ہے اس میں جو عورت ہے اگر وہ فزیکلی اتنی فٹ نہیں ہے، وہ بچے کو اگر فیڈ کرائے گی تو وہ خود بیماریوں میں مبتلا ہو جائے گی۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ بچے کی وجہ سے ماں کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے۔ اور اس کا دوسرا رخ یہ ہے کہ ماں بالکل صحت مند ہے اور ٹھیک طریقے سے دودھ اپنے بچے کو پلا سکتی ہے، لیکن بہانے سے بس گھر میں ضد کی وجہ سے وہ کہتی ہے میں نے بچے کو دودھ نہیں پلانا، تم جانو تمہارا کام جانے، یہ تمہارا بیٹا ہے، اپنے شوہر کو کہتی ہے، اور اس کی اتنی مالی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ کسی کو پے کر کے بچے کو دودھ پلوا دے۔ یہ کہا جا رہا ہے ولا مولود لہ بولدہ، نہ ہی جس کا بچہ ہے اس کو تکلیف دی جائے بے والدہ، اس کے بچے کے سبب۔ پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو گاڑی ہے اور یہ جو زندگی کا سفر ہے یہ دونوں کی انڈرسٹینڈنگ کے بغیر پاسبل نہیں ہے، اور یہ ذہن سازی ہے جو اللہ جگہ جگہ پہ فرما رہا ہے۔ ہم سورہ نساء میں پڑھیں گے کہ یہاں تو ان دونوں کو اولاد ہونے کے بعد ایک دوسرے کو اخلاقیات سکھائی گئی ہیں، وہاں ایک دوسرے کا جوڑا بننے سے پہلے ان کو اخلاقی تعلیمات سکھائی گئی ہیں، وہ سورہ نساء میں بڑا تفصیلی موضوع آئے گا۔ اچھا، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ بچے کا باپ فوت ہو جاتا ہے اور اس کے لیے مسائل ہوتے ہیں۔ اتفاق یہ ہوگا کہ بچہ جو ہے وہ دودھ پی رہا تھا، ماں بھی فوت ہو گئی، باپ بھی فوت ہو گئے، اب کون ہے جی؟ اب اس کا کوئی نہ کوئی وارث تو ہے۔ وہ جو وارث ہیں وہ پراپرٹی میں بھی تو وارث ہیں بچے کے، اور مختلف طریقوں سے، تو ان کا بھی کہا جا رہا ہے وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، جو اس کا وارث بنا ہے، گارڈین بنا ہے، اس نے وراثت میں بھی تو حصہ لینا ہے جب یہ بڑا ہوگا۔ اس کا کوئی چاچو ہو سکتا ہے، اس کا کوئی اور رشتہ دار ہو سکتا ہے، تو وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، یہ جو سارا اخلاقی قاعدہ ہے یہ واو کا معنی اور علی لازم ہے، اس کا معنی ویسے پر ہے لیکن وہ مفہوماً اس کا ترجمہ لزوم کے لیے ہے۔ وَعَلَى الْوَارِثِ، اور وارث کے اوپر لازم ہے، مِثْلُ ذَلِكَ، اسی طرح جو اس کے ماں باپ کے اوپر اخلاقی تعلیمات تھیں وہ وارثین کے لیے بھی ہیں۔ اچھا جی، 2 سال اگر کو نہیں پلاتا تو کیا کریں؟ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَادٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، ترجمہ آپ نے کرنا ہے جی، فا کا معنی پس یا پھر ان، اگر ارادہ دونوں چاہیں، یہ ارادہ نہیں ہے بلکہ ارادہ یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، اگر وہ دونوں ارادہ کریں یا چاہیں، فصالا اس کا مفہومی ترجمہ ہے دودھ چھڑانا، لیکن اس کے لٹرل میننگ کیا ہوں گے؟ فاصلہ، بچے کو ماں سے دور کرنا، یعنی دودھ نہ پلانا۔ اگر وہ دونوں چاہیں دودھ چھڑانا، ان ترادن، ان کا معنی سے ترادن، رضامندی سے، آپس کی رضامندی سے۔ یہ جو آپس کا ترجمہ ہے نا جی، یہ ترادن باب مفاعلہ ہے، یہ اس کی وجہ سے اس کا ترجمہ ہے میوچل ہونا، آپس ہونا۔ آگے تشاور جو ہے اس کے اندر بھی یہی باب ہے، اس کی جو خصوصیت ہے وہ بھی باہم ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرنا ہے۔ تو یہ گرامر کا ترجمہ ہے آپس کی رضامندی، ورنہ اتنا بھی کافی تھا اگر وہ دونوں چھڑانا چاہیں رضامندی سے، منہما دونوں کی، یعنی ماں کی بھی اور باپ کی بھی، تب وتشاورن رضامندی بھی ہو، وتشاورن اور باہمی مشاورت بھی ہو، تو فلا جناح علیہما تو نہیں ہے کوئی گناہ ان دونوں پر کہ وہ بچے کا دودھ چھڑا دے، لیکن 2 شرطیں ہیں، رضامندی سے ہو اور باہمی مشاورت کے ساتھ ہو۔ عورت پلانا چاہتی ہے تو شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ پلائے، عورت نہیں پلانا چاہتی، کوئی عذر ہے میڈیکلی یا کوئی بھی حالات کی وجہ سے، تو بھی مشورہ کریں۔ یہاں بھی دیکھیں پتہ چل رہا ہے کہ عائلی زندگی، خاندانی زندگی رضامندی اور مشاورت کے بغیر ہمیشہ ادھوری ہے۔ جب انسان اس سٹیج پہ آ جاتا ہے کہ مشاورت ہونے لگے گھروں میں اور رضامندی کا ایک دوسرے کا خیال رکھا جانے لگے، تو اللہ جس نظام کو چاہتا ہے خاندان میں وہ ماحول آہستہ آہستہ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ اب وہ راستہ دکھایا جا رہا ہے، اگر کوئی باہر سے پلانا چاہے تو کوئی دایا، کوئی عورت دودھ پلا دے اور اس کی پیمنٹ اس کو کر دی جائے، وہ پیمنٹ بھی بلیک میلنگ پہ نہ ہو کہ میں تو اتنے پیسے لوں گی، نہیں، معروف طریقے پر جو ہے ایک انسانی بنیادوں پر وہ کر دیا جائے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ، واو اور ان، اگر اردتم تم چاہو، تم ارادہ کر لو، ان کے تستردعو
کہ تم دودھ پلواؤ، آگے چھوٹا سا ترجمے میں ہے کسی دایا سے، انا سے، اگر تم دودھ پلوانا چاہو، الف سین تے آ گیا، یہ باب استفعال ہے اور اس کا معنی طلب اور گین کرنا ہے، اس لیے یہاں اس کا ترجمہ ہے اگر تم چاہو کہ تم دودھ پلواؤ، یعنی تم دودھ پلوانا چاہو، اولادکم، اپنی اولاد کو، فلا جناح علیکم، تو بھی تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اس کے لیے شرط ہے اذا سلمتم، اذا جب سلمتم تم حوالے کر دو ما آتے تم، جو تم نے اجرت دی تھی دودھ پلوانے کی، بالمعروف، دستور کے مطابق، یعنی کسی سے اگر دودھ پلوانا ہے تو اس کو پیمنٹ کرو، اور جو دایا ہے اس کا تم خیال رکھو، جو تم نے منتھلی یا چیزیں طے کی ہیں وہ تم اس کے ساتھ مینیج کرو، اس کے بغیر نہ کرو۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر، وہی اسلوب ہے کہ گھریلو زندگی میں اور معاشرتی زندگی میں اور ہر جگہ پہ بار بار ریپیٹڈلی اللہ کا حکم ہے کہ یہ گھر آباد کیسے ہوتے ہیں، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ گھر آباد کیسے ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے سے۔ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں، کبھی کسی کی تنخواہ 50,000 ہے اور کسی کی 5 لاکھ ہے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ 50,000 والے کا گھر نہیں بسے گا اور 5 لاکھ والے کا بس جائے گا۔ گھر ہمیشہ اللہ سے ڈرنے کی وجہ سے بستے ہیں، وہاں پیسہ کاؤنٹ نہیں کرتا، وہاں ایجوکیشن کاؤنٹ نہیں کرتی، وہاں سوسائٹیز کاؤنٹ نہیں کرتی، بڑے بڑے تعلقات کاؤنٹ نہیں کرتے، بلکہ اللہ کا جو خوف ہے اور اس کے رسول کی جو اطاعت ہے وہی ہمیشہ گھر بساتی ہے۔ تو واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، واعلموا، اور یہ جان لو، ان اللہ بما تعملون بصیر، کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو جانتا ہے، دیکھنے والا ہے، بما تعملون، جو بھی تم کر رہے ہو، جو تم کر رہے ہو اللہ اس کو دیکھنے والا ہے اور اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اب دیکھیں وہاں کتنا انٹیگریٹڈ اور لنکڈ ہے یہ پورا نظام۔ کہاں طلاق سے بات شروع ہوئی، اگر عورت جدا ہو ہی جاتی تو پھر کہا گیا کہ دودھ کون پلائے گا۔ اب ہے جی عورت ہو گئی ہے جدا تو اس کی عدت بتائی جا رہی ہے، لیکن یہ طلاق والی عورت کی عدت نہیں ہے۔ طلاق والی عورت کی عدت ہم پڑھ آئے ہیں کہ وہ 3 پریسکرائب جو ہیں وہ پیریڈز ہیں۔ اب بتائی جا رہی ہے جس کا شوہر فوت ہو جائے، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، ترجمہ آپ کریں گے تو یہ آپ کے ذہن میں چیز بیٹھ جائے گی۔ واو کا معنی اور الذین، جو لوگ، اس میں موصول ہے، ریلیٹو پروناؤن ہے، یتوفون، وفات پا جائیں، اور جو لوگ وفات پا جائیں، فوت ہو جائیں، منکم، تم میں سے، ویذرون، اور چھوڑ جائیں، ازواجا، بیویاں، یعنی شوہر فوت ہو گیا، بیوی باقی ہے، تو بیوی کتنی عدت گزارے؟ وہاں تو تھا 3، یعنی 90 ڈیز راؤنڈ اباؤٹ، پریسکرائب جو پیریڈز ہیں وہ 90 سے کم بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں شوہر فوت ہو گیا ہے اور اس نے بیویاں چھوڑی ہیں 1 2 جو بھی، یتربصن، تو وہ عورتیں انتظار میں رکھیں، بے انفسہن، اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں، ٹھہرائے رکھیں، عدت میں رہیں، 4 اشہر و عشرہ، 4 4 اشہر، شہر کی جمع، شہر رمضان الذی ہم نے پڑھا تھا، 4 اشہر 4 مہینے، و عشرہ اور 10 دن۔ تو جس کا شوہر فوت ہو جائے اس کی بیوی کتنی عدت گزارے گی؟ 4 مہینے اور 10 دن۔ اب جب عدت پوری ہو گئی تو فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ اب یہاں پر بھی ایک مسئلہ ذہن میں رکھ لیں، عورتیں 2 قسم کی ہوتی ہیں، ایک باکرہ جس نے شوہر نہ دیکھا ہو، یعنی پہلی شادی ہو، اور ایک وہ ہے جو شوہر دیدہ ہو، یعنی اس نے شادی کی تھی، شوہر فوت ہو گیا یا طلاق دے دی، اس کو کہتے ہیں سیبہ۔ جس کی شادی ابھی نہیں ہوئی وہ ہے باکرہ، اور جس کی شادی ہو چکی ہے اور شوہر دیدہ ہے لیکن زندگی کا پہیہ جو ہے وہ جام ہو چکا ہے شوہر کے مرنے کی وجہ سے یا طلاق کی وجہ سے، وہ ہو گئی سیبہ۔ آپ یہ نوٹ کر لیں کہ سیبہ جو شوہر دیدہ ہے اس کو اپنی شادی اور نکاح کرنے کے لیے کسی بھی گارڈین اور ولی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں، کیوں؟ وہ خود مختار ہے، وہ اپنا ایک گھر پہلے بستے ہوئے نہ بستا ہوا دیکھ چکی ہے، اب اس کو ایکسپیرینس ہو چکا ہے، اب کوئی اس کے راستے کی رکاوٹ نہ بنے، یہ اس آیت میں کہا جا رہا ہے۔ لیکن جو باکرہ عورت ہے وہ اپنے گارڈین سے، اخلاقی پہلو سے، ورنہ آناف کا موقف یہی ہے کہ عاقلہ بالغہ عورت اپنی مرضی سے شادی کر سکتی ہے۔ ہماری مشرقی روایات اور تربیت کا اثر یہ ہے کہ بچیاں اپنے والدین کی مرضی کے بغیر عموماً شادی نہیں کرتی، اور یہی انسان کو کرنا چاہیے، والدین تربیت اسی بنیاد پر کریں۔ باقی اگر کوئی ان کی رائے ہو تو ایک مسلم معاشرے میں
ان کی رائے کا احترام کیا جانا چاہیے۔ اگر اللہ رسول کے احکامات کے مطابق وہ جو رشتے کے معیارات مقرر کیے گئے ہیں ان کے برابر فیملی ایک جیسی ہو، مالی لحاظ ہو، اور بیوی اور بچی اور بچہ کوئی اپنا ریکوائر کریں، یہاں پڑھے لکھے ہوں، تو ان کو دیکھ کر ان کو مینج کرنے میں کوئی حرج نہیں، شریعت اس بات کی اجازت دے رہی ہے۔ فَإِذَا بَلَغْنَا، فا کا معنی پاس، یا پھر اذا جب بلغنا وہ پہنچ جائیں۔ آپ دیکھیں بار بار ایک لفظ پڑھ رہے ہیں بلغنا، تو بالغا کا معنی ہوتا ہے پہنچنا۔ تو ایک بچہ جو اپنی خاص عمر کو پہنچ جائے یا بچی بھی خاص عمر کو پہنچ جائے تو ان کو عاقل اور بالغ کہتے ہیں۔ تو وہ ایک خاص عمر کو پہنچ چکے ہوتے ہیں جہاں وہ ڈیسیژن میکنگ جو ہے وہ ایک پاور اپنے اندر اللہ ان کو ودیت کر دیتا ہے، اس وجہ سے وہ خاص عمر کو پہنچتے ہیں تو وہ بالغ ہیں، ورنہ اس کا اصل معنی کیا ہے؟ پہنچ جانا۔ فَإِذَا بَلَغْنَا، پھر جب وہ عورتیں پہنچ جائیں أَجَلَهُنَّ، اپنی مدت یعنی عدت کو، کتنی؟ 4 مہینے اور 10 دن، تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تمہارے اوپر اب کوئی گناہ نہیں ہے، فی ما فعلنا، اس معاملے میں جو بھی وہ کریں، فی انفسہم، خود اپنے بارے میں، ایک بیوہ عورت اپنے معاملے میں جو بھی قدم اٹھائے لیکن غلط نہ ہو، اگر غلط ہو تو اس کے گارڈین اور جو ہیں بڑے وہ اس کو روکیں کہ یہ کام آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن یہاں قرآن نے قید کیا لگائی ہے؟ فی ما فعلنا فی انفسہن بالمعروف، ان کو اختیار ہے کہ وہ کریں خود اپنے معاملے میں، لیکن کریں کیسے؟ بالمعروف، دستور کے مطابق، کوئی ایسا کام نہ ہو، کوئی ایسا سٹیپ نہ ہو کہ جو دستور کے موافق نہ ہو اور مخالف ہو۔ مطلب فیملیوں کی دشمنیاں ہوتی ہیں، کوئی چیز آڑے آ جاتی ہے جو کل کے لیے تکلیف کا باعث ہے، وہ کسی ایسی طرف جو ہے وہ اپنا قدم اٹھا رہی ہے جو فیملی کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اس کی اپنی ذات کے لیے ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی، تو پھر تھوڑی سی وہ رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ رب العزت اس سے جو تم کرتے ہو خبیر، باخبر ہے۔ ایک آخری آیت میں ایک مسئلہ ذہن میں رکھ لیں، دیکھیں نا پھر بھی میں کہہ رہا ہوں وہ کتنا انٹیگریٹڈ اور ربط ہے آیات میں، کہ اب جی ایک عورت جو ہے اس کو طلاق ہو چکی ہے، اب عدت کا دورانیہ ہے، تو اب وہ نیا جو اس نے ہم سفر چننا ہے یا وہ پھر کیسے چنے گی؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ عدت کے دوران ایک تو اپنے گھر میں رہے گی، اور کو بہت مجبوری ہو جو اس کے بغیر کام نہیں ہوتا تو پھر اپنے گھر سے نکل سکتی ہے، جیسے آج کل کے آئی ٹی اور جدید دور میں اس کے تھم امپریشن کے بغیر بینک اس کو پیسے نہیں دے رہا، سیلری نہیں دے رہا، پینشن نہیں مل رہی، یا اس کے آفس کے کوئی ایسے مسائل ہیں جو اس کے بغیر پاسبل ہی نہیں ہو سکتے، تو پھر وہ لا محالہ جائے، دن کو جائے اور پھر رات جو ہے وہ اپنے گھر میں بسر کرے۔ اچھا، اس دوران وہ کسی اور کے ساتھ اگلے زندگی گزارنے کے لیے کوئی رابطہ نہ کرے، اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ اے اولاد آدم کے مردو، تم بھی کسی عدت میں بیٹھی عورت کو اشاروں کے نائیوں سے اپنی نئی زندگی کا جو اس کو ہم سفر بنانے کا پیغام ہے وہ بھی نہ بھیجو۔ وجہ، اس گھر میں جو ہے وہ ماتم کی صف بچھی ہے، اس کا شوہر فوت ہو گیا ہے، ابھی عدت پوری نہیں ہوئی، وہ غم نہیں بلا پائی کہ تم اس کو اپنی طرف سے ایک نئی جو ہے وہ نکاح کی آفر کر رہے ہو۔ یہ بظاہر بہت اچھی بات ہے کہ تم اس کا سہارا بننا چاہتے ہو، لیکن جو اللہ کا نظام ہے اس کو پہلے فالو کرو اور پہلے وقت گزرنے دو۔ ہاں، یہاں اتنا کہا گیا کہ اگر کوئی آدمی اس عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے جو عدت کے اندر ہے تو اس کو دو ٹوک الفاظ میں بات نہ کرے، کیونکہ وہ غم میں ہے، اور ممکن ہے کہ تمہارا اس عدت کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ مستقبل اللہ نے لکھ دیا ہو اور وہ بھی غصے میں آ کر اور دکھ میں تمہیں انکار کر دے، اس لیے کوئی بھی آدمی باہر سے بیوہ کو نکاح کا پیغام نہ بھیجے، اور اگر وہ بات پہنچانا ہی چاہتا ہے تو قرآن نے بڑے پیارے الفاظ میں بات کی ہے کہ پھر جو ہے نا وہ ڈھکے چھپے الفاظ ان کے ذریعے کوئی بات کر دے۔ مثلا وہ مفسرین نے بات لکھی کہ بھائی مجھے تو وہ عورتیں بڑی پسند ہیں کہ جو بہت اچھا کھانا پکاتی ہیں، بس اس طرح کی کو بات کر دے تو کسی کے ذہن میں بات چلی جائے کہ یہ تو میرے لیے ایک پیغام ہے، اور ممکن ہے کہ ان کے گھر جو ہیں وہ آگے جا کر بس جائیں۔ تو یہ ان عورتوں کے حوالے سے 235 نمبر پوری آیت ہے جو عدت میں بیٹھی ہیں اور ان کے لیے عدت کے احکامات بیان ہوئے۔ ولا جناح علیکم، واو کا معنی، اور لا نہیں، جناح کوئی گناہ نہیں، علیکم تم پر، فیما اس میں کہ اردتم تم اشارہ کر دو، بہی جس بات کے ساتھ، من خطبت النساء
نکاح کے پیغام کا عورتوں کو. یہ ہے جی منگنی، جس کو ہم اپنے الفاظ میں کیا کہتے ہیں؟ منگنی. عورتوں کو نکاح کا پیغام ہمارے ہاں کیا کہلاتا ہے؟ منگنی. تو عربی میں منگنی کو گویا کیا کہتے ہیں؟ خطبہ. ایک تو امام صاحب ہے نا جو خطبہ دیتے ہیں ممبر پہ، وہ خطبہ ہوتا ہے، اور یہ کیا ہے؟ یہ خطبہ ہے جی. منگنی کو عربی میں خطبہ ہے، اور منگنی بھی پیغام نکاح ہوتی ہے کہ دونوں فیملیز ملتی ہیں اور اس کے بعد وہ دونوں کچھ گفتگو کر کے ایک دوسرے کو پہچان کے وہ جی ہاں کر دیتی ہیں. تو یہ ہاں کرنا کس کے لیے ہوتا ہے؟ نکاح کے لیے. یہ ہے پیغام نکاح. تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم صرف اشارہ کر دو کس کا؟ عورتوں کو نکاح کے پیغام کا. او اکننتم، یا تم چھپاؤ، فی انفسکم، اس کو اپنے دلوں میں. علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا. علم اللہ، جانتا ہے اللہ، انکم، کہ بے شک تم، ستذکرونہن، سین ان قریب، تذکرون، تم ذکر کرو گے اس کا، ہن، ان کا، ان قریب ان کا خیال تم دل میں لاؤ گے، یعنی ذکر کرو گے ان کا. ولیکن لا تواعدوہن، اللہ فرما رہے اللہ تو جانتا ہے نا تمہارے دل کی کیفیتیں، کیونکہ بیوہ کو بھی اور بیوہ کے احساسات کو بھی اللہ نے پیدا کیے. اور ایک اور آدمی ہے جس کو اپنے گھریلو مسائل ہیں، وہ اگر بیوہ کا سہارا بننا چاہتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ساری شادیوں میں ایک شادی صرف باکرہ عورت سے ہے، اماں عائشہ سے، باقی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 شادیاں بیوہ عورتوں سے ہیں یا متعلقہ عورتوں سے. ایک صرف شادی حضور کی اماں عائشہ سے، وہ چھوٹی عمر میں ہے اور انہوں نے پہلے کوئی اور شوہر نہیں دیکھا. تو اللہ یہی بات فرما رہا ہے، علم اللہ انکم ستذکرونہن، جانتا ہے اللہ بے شک تم ان قریب ان کا خیال دل میں لاؤ گے. ولیکن لا تواعدوہن، اور ہاں نہ وعدہ کرو ان سے، سرا، چھپ کر. کیوں کہ یہ زیب نہیں دیتا ایک اس اسلامی معاشرے کو کہ عورت سوگ میں ہے اور مرد اور عورت جو ہے وہ اپنی اگلی پینگیں چڑھانے کے لیے نکل پڑے ہیں. یہ پسند نہیں ہے اللہ کو. چھپ کر ان سے کوئی وعدہ نہ کرو. الا ان تقولوا قولا معروفا، ہاں کیا کر سکتے ہو؟ الا، مگر یہ کہ تقولوا، تم کہو، قولا معروفا، میں نے جو مثال دی دستور کے مطابق کو بات کر لیں. کوئی ایسا فن، کوئی ایسا ہنر جو اس عورت کی ذات میں پایا جاتا ہے، وہ اس کی طرف کوئی اشارہ کر دے. مجھے تو ایسی عورتیں پسند ہیں جو گھر کو بڑا صاف ستھرا رکھتی ہیں، جو کچن کو بہت آباد کرتی ہیں، وغیرہ وغیرہ، جو اس میں صفت پائی جا رہی ہے، یہ ہے قولم معروفہ. لیکن یہاں تربیت کی جا رہی ہے کہ تم یہاں بھی جو ہے وہ ایسا دلی تعلق قائم نہ کر لو کہ کل کوئی اور فیصلہ تم دونوں کو دکھی کر لے. اشارے کے نائے میں کوئی حرج نہیں، لیکن ولا تعزموا عقدۃ النکاح، واو کا معنی اور، لا تعزموا، پختہ ارادہ نہ کرو، عقدۃ النکاح، عقد نکاح کا، عقد نکاح کا ڈیورنگ عدہ تم جو ہے وہ پختہ ارادہ نہ کرو. اور حتیٰ یبلغ الکتاب اجلہ، حتیٰ، یہاں تک کہ یبلغ، پہنچ جائے، الکتاب، مقررہ عدت، اجلہ، اپنی مدت کو، یعنی وہ عدت جو ہے وہ پوری ہو جائے. اور جس کا شوہر فوت ہو گیا اس کی کتنی عدت ہے؟ 4 مہینے 10 دن. لیکن ایک چھوٹا سا سوال ہے، ایک ایسی عورت ہے جس کا شوہر فوت ہو گیا ہے لیکن وہ پریگنینسی بھی ہے، تو 4 مہینے 10 دن کے بجائے وہ تو 8-9 مہینے ابھی رہتے ہیں. پھر کیا کریں گے؟ پھر جو بچہ جب پیدا ہو جائے گا تب تک اس کی عدت ہے. جس کا شوہر فوت ہو گیا اور ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ پریگننٹ بھی ہے، تو اب جو بڑی عدت ہے وہ گزارے گی. اور وہ اگر 8 مہینے ہے تو 8 مہینے بھی وہ عدت گزارے گی. حالانکہ شوہر فوت ہو چکا ہے تو عدت کتنی بنتی تھی؟ عدت 4 مہینے 10 دن بنتی تھی. حتیٰ یبلغ الکتاب اجلہ، یہاں تک کہ پہنچ جائے مقررہ عدت اپنی مدت کو. اور بار بار وہی بات کہی جا رہی ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی، یعلم، جانتا ہے، ما فی انفسکم، جو تمہارے دلوں میں ہے، فاحذروہ، لہذا ڈرو اللہ سے. دیکھیں نا، بار بار نکاح کے اوپر، حق مار کے اوپر، طلاق کے اوپر، دودھ پلانے کے اوپر اور عدت کے اوپر، ہر موقع پر اللہ فرما رہا ہے اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. تمہاری چند روزہ زندگی، تمہارے ہاتھوں کوئی انسان، آدم یا حوا کی اولاد کھلونا نہ بنا رہے، اللہ سے ڈرو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور اگر کوئی کسی کو کھلونا بنا چکا تھا اور عمر گزر گئی
235 نمبر آیت کہیں پڑھی تو خیال آیا میرا کیا بنے گا؟ اللہ فرما رہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، یہ بھی جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا تحمل والا ہے۔ تمہاری سابقہ کو زندگی کی اگر خطائیں ہیں تو اللہ سے تم امید کر سکتے ہو کہ اللہ تمہیں کیا کر دے گا؟ معاف فرما دے گا۔ تو یہ بظاہر جی 4 چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، لیکن یہ پورا آئلی نظام ہے۔ پھر نوٹ کر لیں کہ 14 آیات 4 رکوع نمبر 29، 30، 31، 32 ہماری جو کلاسیں ہیں جن میں رکوع بنتے ہیں 28، 29، 30 اور 31، یہ جو رکوع ہیں یہ ہر بچے کو یاد ہونے چاہیے، بلکہ بچپن سے ہی اس کو یاد کرا دیں، وہ نمازوں میں پڑھتا رہے، جب بڑا ہو جائے گا تو ترجمہ بھی پڑھ لے گا اور ان میں مزید بہتری کی طرف چلے جائے گا۔ یہ 4 رکوع 14 آیات بہت قیمتی آیات ہیں، یہ ہر بچے اور بچی کو یاد ہونے چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اس انسانی معاشرے میں ان ساتھ رہنے کی عطا فرمائے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے لیے متعین فرمائی۔ وما علیہ الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا مسبب الاسباب ہیئ لنا سببا۔ الہ العالمین جتنے خیر کے، نیکی کے، بھلائی کے رکے کام ہیں ان کی ساری رکاوٹوں کو دور فرما۔ ہم اپنے سارے معاملات، اپنے سارے مسائل تیرے سپرد کرتے ہیں، ہمارے ساتھ بہتری والا معاملہ فرما، ہماری فکر میں اخلاص نصیب فرما، ہمارے عمل کو ریاکاری سے پاک فرما، ہر بیمار کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ الہ العالمین جتنے پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر